بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کل ہم نے اس سے پچھلی 2 آیات کو پڑھا سمجھا، تو آج انشاءاللہ 128 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کی کچھ تشریح۔ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی یہاں پر بھی جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ چونکہ یہ ربنا مضاف اور مضاف الیہ ہے، ہمارا رب، تو جب مضاف جو ہے اس سے پہلے حرف ندا ہو تو مضاف جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ورنہ اگر با کے اوپر پیش ہوتا تو بن جاتا ربنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہمارا رب، وہ مائی گاڈ، وہ یہ بن جاتا۔ تو یہ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا، واو تو حرف عطف ہے، اور اگلا ہے اجعلنا، تو یہ باب ہے فاتح یفتح، فاتح یفتح، دیکھیں یہ بن گیا۔ رات بھی ہم نے یہی کیا تھا، جعل یجعل، یجعل۔ اب دیکھیں اس کا چونکہ ہم اس کا امر بنانا چاہتے ہیں، تو امر جو ہے وہ ہمیشہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا تجعل۔ جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا، تو تجعل تم بناتے ہو یا تم بناؤ گے۔ اب اس سے ہم اگر امر بنانا چاہیں تو کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تا ختم کر دیا جاتا ہے، دیکھیں میں تا ختم کر کے باقی جیم لکھ رہا ہوں، تو باقی ہمارے پاس یہ رہ جائے گا۔ جب تا ختم ہو گیا تو باقی جیم، اور جیم ہے ساکن، عین پر زبر ہے، اور آخری کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بن گیا۔ اب چونکہ یہاں یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو جب یہ پڑھا نہ جا رہا ہو تو ہم پہلے حمزۃ الوصل الف لگا دیتے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ لاسٹ کو دیکھتے ہیں، اگر پیش ہو تو شروع میں پیش لگا دیتے ہیں، ادروائز زیر لگا دیتے ہیں، لہذا یہ بن گیا ہمارے پاس اجعل، تو بنا، یہ امر بن گیا۔ تو یہاں پر ایکچولی ہے اجعلنا، تو اجعل تو بنا نا ہمیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر چکے، بنیادیں اٹھا چکے، تو اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور تو بنا دے ہمیں، کیا بنا دے؟ مسلمین۔ دیکھیں اس کا مادہ ہے سین لام میم، سین لام میم، اور سین لام میم اسی سے دیکھیں اسلام بنتا ہے، تو سین لام میم یعنی مسلم، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ تو جب اس کو 2 بنانا ہو، تثنیہ بنانا ہو، تو 2 آوازیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت رفع اور ایک ہوتی ہے حالت نصب۔ دیکھیں جیسے یہ ہے لفظ مسلم، مسلم یعنی وہ آدمی جو فرما بردار ہو، وہ مسلم ہے۔ اب اس سے ایک تو حالت رفع والا بنتا ہے مسلمان، 2 فرما بردار، اور اگر حالت نصب میں اسے لے جائیں تو پھر بنتا ہے مسلمین، یعنی آنی عین، جیسے معلمان 2 معلم ہو گیا،
اور معلمین بھی دو معلم ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ایک حالت فاعلی حالت میں ہے اور ایک مفعولی حالت میں ہے، تو یہ یہاں پر مفعولی حالت میں ہے، مسلمین دو فرما بردار، اے ہمارے رب اور تو بنا دے ہمیں دو فرما بردار، یعنی تو ہمیں فرما بردار، چونکہ باپ بیٹا ہیں تو اس لیے ظاہر دو کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے لفظ مسلمین کہا ہے۔ تو اے ہمارے رب اور تو بنا دے ہمیں فرما بردار، لکا اپنے لیے، یعنی اپنا فرما بردار بنا لے۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد تکبر، کبریائی یا کوئی اپنی بڑائی کا احساس عجب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ کام کرنے کے بعد اور زیادہ عاجزی آ گئی کہ یا اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق وہ کام سر انجام دے دیا، اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سے فرما برداری اٹھا لے، بلکہ ہمیں اپنا اور زیادہ فرما بردار بنا لے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ تیرے فرما بردار رہیں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرا بیٹا جو ساتھ یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ اور اس سے ہمیں دیکھیں یہ ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو اس صورت میں صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس میں ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی اور ہمارے جیسا دنیا دار آدمی ہوتا تو اتنی خدمت سر انجام دینے کے بعد کہتا یا اللہ مجھے اتنے گھر دے دے، اتنی گاڑیاں اور یہ سب کچھ جو ہم آج کل دنیاوی ضروریات ہم سمجھتے ہیں، تو صرف اسی تک ہم رک جاتے ہیں، اسی تک ہم محدود رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ دوست خلیل تھے تو لہٰذا انہوں نے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی فرما برداری مانگی ہے، کیونکہ یہ باقی دنیا کا مال چند دن کی زندگی میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی فرما برداری مل گئی تو پھر وہ اخروی زندگی جو ہے وہ بھی کامیاب و کامران ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مانگنے کی چیز اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ تو اے ہمارے رب اور تو بنا دے ہمیں فرما بردار، لاکا اپنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یعنی صرف میرے تک نہیں بلکہ من سے ذریت اولاد، نہ ہماری اور ہماری ذریت جو ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری جو اولاد ہو وہ بھی تیری فرما بردار ہو۔ امتم مسلمہ، امہ جماعت، گروہ، مسلمہ فرما بردار، یعنی جو ہماری اولاد ہو اس کو ایک فرما بردار گروہ بنا دے، لکا اپنا، اسے اپنا فرما بردار جماعت بنا دے، اسے اپنی فرما بردار جماعت بنا دے۔ اے ہمارے رب اور تو بنا دے ہمیں فرما بردار اپنا، یعنی یہاں مسلمین دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار جماعت اپنی بنا لے، وہ بھی تیری فرما بردار ہو، صرف ہم نہیں بلکہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھی تیری فرما بردار۔ امہ کا مطلب ہے جماعت، اور مسلمہ دیکھیں یہاں سے بھی مسلم اس سے مسلمہ مؤنث بن جاتا ہے، تو مسلمہ چونکہ یہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، یعنی یہ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جائے تو موصوف کی یہ صفت ہے کہ وہ فرما بردار ہو، تو فرما بردار جماعت۔ اب عربی میں اور انگلش یا اردو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کی صفت بیان کرتے ہیں اور بعد میں ہم اس کا موصوف بیان کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اچھا آدمی، تو اچھا صفت ہے اور آدمی جو ہے وہ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو عربی میں اس کے برخلاف ہوتا ہے، پہلے موصوف بیان کیا جاتا ہے اور صفت جو ہے وہ بعد میں بیان کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا فرما بردار جماعت، لاکا اپنی فرما بردار جماعت ہماری اولاد میں سے بنا دے۔ وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، آرے جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کا مادہ ہے را حمزہ یا، باب افعال کو اگر دیکھیں تو باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل افعال، افعل یفعل افعال، تو اس پر ذرا اپلائی کریں تو یہ بن گیا پہلا افعل ارعیا،
دوسرا بن گیا یر ایجو، یر ایجو، رو یا تان آگے بنتا ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو ار آیا یر ایجو، اس کو ہم دیکھتے ہیں صرف، کیونکہ ہمارے یہاں مقصد ہے ہم نے امر بنانا ہے، اور امر حاضر کے سیغے سے بنتا ہے، تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں پیچھے جو ہے یہ را جو ہے یہ ایک صحیح حرف ہے، اور حمزہ جو ہے یہ حرف علت ہے، لہٰذا اس کی حرکت جو ہے یہ پیچھے منتقل کر دی جاتی ہے، یہ ہو گیا، اور یہ اب باقی ساکن رہ گیا۔ اب یہ جو ساکن ہے اس کو درمیان سے گرا دیا جائے گا، تو باقی رہ گیا، اور یہ عام طور پر اینڈ پر جو یا آتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو یہ پہلے والا حرف علت جو ہے وہ گر گیا، تو یہ باقی رہ گیا یوری۔ اب یوری سے اگر حاضر کا صیغہ بنائیں تو بن جاتا ہے توری، اس کا مطلب ہے دکھانا، ار آیا یعنی ارا یوری، اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے یا وہ دکھائے گا، توری تم دکھاتے ہو یا تم دکھاؤ گے۔ اب اس سے امر کیسے بنایا جاتا ہے؟ تا گرا دیا جاتا ہے، اور آخر سے ویسے ساکن کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ حرف علت ہے تو یہ گر گیا، پھر حرف علت آخر سے گر جاتا ہے امر بناتے ہوئے۔ اب جو ہے اس کو چونکہ یہ باب افعال سے بنا رہے ہیں، تو باب افعال سے جب بھی امر بناتے ہیں تو شروع میں الف زبر آ لگایا جاتا ہے ہمیشہ۔ یہ واحد ایسا باب ہے جس کا امر بناتے ہوئے الف زبر آ لگایا جاتا ہے، ادروائز ہمیشہ یا پیش یا زیر لگایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بن گیا آرے تو دکھا، تو یہ ہے آرے تو دکھا نہ ہمیں، کیا دکھا دے؟ مناسکنا، ہمارے عبادت کے طریقے۔ مناسک حج ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ حج کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ مناسک حج جو ہے مزدلفہ جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، منا میں جانا ہے، تو ان کو کہتے ہیں مناسک حج۔ تو اس کی واحد ہوتی ہے منسکن، منسکن واحد ہے، اور مناسک اس کی جمع ہو گئی۔ عبادت کا طریقہ منسک، اور مناسک عبادت کے طریقے، یعنی ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کے طریقے نبی ہیں تو وہ کچھ خود کر لیتے کہ میں ایسے نماز پڑھ لوں، ایسے میں یہ کام کر لوں، نہیں یا اللہ یہ طریقہ بھی تو نے ہی سکھانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہماری عبادت ہے وہ ہم اپنے پاس سے اس کا کوئی ایجاد نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے کر لیا جائے، یا کوئی نبی بھی ایبن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ طریقہ تو ہمیں بتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہوا کہ 2 سجدے کرنے ہیں، تو کوئی آدمی اس میں کہ چلے ایک اور سجدہ کر لیتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، عبادت ہی ہے نا، چلو 3 سجدے کر لوں، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ یا رکوع ایک ہے تو اس کو کہے کہ میں 2 رکوع کر لوں، یا اس کی ترتیب چینج کر لے کہ پہلے میں سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں رکوع کر لوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس انداز سے طریقہ سکھا دیا ہے وہی عبادت ہے، اس سے کمی بیشی کرنا جو ہے وہ عبادت سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ آرینا، اور تو دکھا ہمیں۔ اب دیکھیں یہاں ہونا تو چاہیے تھا کہ تو عبادت کے طریقے سکھا دے، تو یہاں آرے لکھا ہے کہ تو وہ طریقے صرف ہمیں سکھا نہیں بلکہ وہ آپ دکھا دو ہمیں کہ ہم نے کیسے طریقہ وہ کرنا ہے حج کا، یا ہم نے اپنی عبادت کے طریقے کیسے کرنے، دونوں اس کے یہاں پر میننگ ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں دکھا دے ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری طرف رجوع فرما، یا تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ تب کے بعد اگر علا آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا بندے کی طرف رجوع کرنا، اور اگر تابہ یا توبو یا تب کے بعد الا آ رہا ہو کی طرف، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو بندہ اپنی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ تو یہاں تب علینا، اور تو ہماری توبہ قبول فرما لے، یا تو ہماری طرف توجہ کر لے۔ تب جو ہے یہ بھی امر ہے، کیسے بنے گا؟ یہ اس کا مادہ ہوتا ہے تا واو با، یعنی تا واو با، اور باب ہوتا ہے ناصرہ، ناصرہ ینصرو،
تو لہٰذا یہ بن جائے گا تاوبا یتوبو. میں یتوبو صرف لکھتا ہوں تاکہ ہم امر اس کا بنا لیں. یتوبو. اب دیکھیں یہ حرف علت ہے, پیچھے جو ہے اس کے وہ صحیح حرف ہے, لہٰذا اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے منتقل کر دیں گے. تو یہ بن گیا یتوبو. ٹھیک ہو گیا, یتوبو. تابہ یتوبو ہوتا ہے توبہ کرنا, تو یتوبو وہ توبہ کرتا ہے. اب اس کو حاضر کا صیغہ اگر بنائیں تو ظاہر ہے تتوبو بن جائے گا, تتوبو. اب اس کو امر بنائیں تو امر بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تا گرا دیا جاتا ہے. دوسرا کیا کیا جاتا ہے؟ آخر والے کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں دو ساکن اکٹھے ہو گئے, تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا. تو یہ تا گر گیا, تو باقی کیا رہ گیا؟ تب. اور تو قبول فرما, توبہ قبول فرما, علینا ہماری, تو ہماری توبہ قبول فرما لے. انکا بے شک تو, انتا. اب دیکھیں یہاں پر بھی کافی ہو گیا تھا, انکا بے شک تو تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا. تواب جو ہے یہ فعال کے وزن پہ ہے. فعال, فعال کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں پارٹی کا یہ بڑا فعال رکن ہے, ویری ویری ایکٹیو, تو لہٰذا یہ اس میں مبالغہ ہے. تو تواب اسی وزن پہ ہے, لہٰذا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اور انتا جو ہے یہاں پر زور دینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا, بہت توبہ قبول فرمانے والا, بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, وجعلنا اور تو بنا دے ہمیں فرما بردار دونوں کو, لکا اپنا, ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے, امتم مسلمہ ایک فرما بردار جماعت, لکا اپنی, اپنی فرما بردار جماعت بنا لے. وارنا اور تو دکھا ہمیں, مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے, وتب علینا اور تو ہماری توبہ قبول فرما لے, یا تو ہماری طرف رجوع فرما. انکا بے شک تو, انتا ہی یہاں پر وہ کر لیں گے, ویسے تو انتا تو ہے, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ قبول فرما لے, اس کو فرما بردار جماعت بنا لے. چلے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے اگلا دیکھتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, وبعث, ربنا اے ہمارے رب, وبعث, واو تو اور ہی ہے, یہ جو ہے ابعث, باعث یبعث, فتح یفتح, تو باعث سے یبعث, تو یبعث سے حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تبعث, تبعث, پیدا کرنا, بھیجنا, بھیجنا بہتر ہے. تو تبعث سے اب ہم امر اگر بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ تا گرا دیں گے, آخری والے کو ساکن کر دیں گے, پڑھا نہیں جا رہا لہٰذا الف لگا دیں گے, سیکنڈ لاسٹ کو دیکھا وہ پیش نہیں ہے لہٰذا زیر لگا دی, تو یہ بن گیا ابعث, تو بھیج. تو ربنا و ابعث, اگر ہم رک جائیں گے تو پھر ابعث پڑھیں گے, تو اگر ملا لیں گے تو چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے, پھر اس صورت میں الف لکھا رہ جاتا ہے, اس کی حرکت ختم کر دی جاتی ہے اور وہ پڑھی نہیں جاتی. تو ربنا وبعث اے ہمارے رب تو بھیج, فیہم ان میں, رسولاً ایک رسول, منہم ان میں سے, یعنی یہ جو کن میں سے, یہ میری ذریت جو ہے, میری اولاد جو ہے, یا یہ جو ایک فرما بردار جماعت ہے, ان میں سے کسی میں, ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی ہم یہاں ہم سے مراد لے سکتے ہیں, یعنی میری اولاد میں سے یا فرما بردار جماعت میں سے تو بھیج دے. کس کو بھیج دے؟ ایک رسول کو بھیج. منہم وہ انہی میں سے ہو,
یعنی کہیں اور نہیں کسی دوسری جماعت سے. یہ دیکھیں یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ باپ بیٹا دونوں دعا کر رہے ہیں, کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, اور دعا کیا فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ تو میری اولاد میں سے یا اس فرما بردار جماعت میں سے ایک رسول بھیج. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے, اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے نبی جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے تھے, اور بنی اسماعیل سے ایک رسول کی دعا کی گئی, لہٰذا وہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ وہ رسول جو ہے وہ بنی اسحاق سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ بنی اسحاق علیہ السلام تو وہاں موجود ہی نہیں ہے, اور دعا ہو رہی ہے اسماعیل علیہ السلام کی اور میری اولاد دونوں کی اولاد میں سے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے, اس وجہ سے تو یہ آپ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت دی گئی تھی میں ان کی وہ بشارت ہوں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے, تو وہ میں ان کی وہ خوشخبری ہوں. اور میں اپنی میری والدہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے وہ شام کے محلات جو ہیں وہ خواب میں روشن ہو گئے, ایک نور نکلا تو اس سے محلات روشن ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی اس خواب کا مظہر ہوں. تو اے ہمارے رب, اور تو بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے. اب وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم, وہ تلاوت کرے ان پر. یہ جو یتلو ہے تا لام واو اس کا مادہ ہے, باب ناصرہ تلا یتلو, تلا اس نے تلاوت کی, یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا وہ تلاوت کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یتلو وہ تلاوت کرے. کیا چیز تلاوت کرے ان پر؟ علیہم ان پر, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے, یہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے, تو وہ ان کو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتائے, انہیں ان کے سامنے آیات کی تلاوت فرمائے. آیاتی کا تیری آیات, وہ ان کے سامنے تیری آیات کو تلاوت کرے. اور مزید کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمْ, اور وہ سکھائے انہیں. یعلم, علم یعلم تعلیم, فعل یفعل تفعیل, علم یعلم تعلیم, تو علم یعلم سکھانا, تو یعلم وہ سکھائے, ہم انہیں, الکتاب کتاب, یعنی یہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کو سکھائے. اب دیکھیں چلے قرآن مجید کی تلاوت کی جہاں تک بات ہے, وہ تو خود عربی تھے سارے کے سارے, ان میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے, بڑے بڑے ادیب بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے پہلے تو تلاوت فرمائیں, یعنی یہ بھی آپ نے سکھانا. یہ نبوت کے جو فرائض ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر, کہ جو آپ کی بعثت ہو رہی ہے اس بعثت کے مقاصد کیا ہیں, آپ نے کیا کیا فرائض منصبی ادا کرنے ہیں. تو اس میں پہلا فرض جو ہے وہ آپ کا وہ یہ ہے کہ جو میں کتاب آپ کو دوں گا وہ آپ نے ان کے سامنے تلاوت فرمانی ہے. اور پھر تلاوت ہی صرف نہیں فرما دینی, بلکہ وہ آپ نے ان کو کتاب سکھانی بھی ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ صرف عربی پڑھ لینا جو ہے, یا صرف اس کا ظاہری مطلب, تو ظاہر ہے وہ جو عرب سے تو ان کو ظاہری مطلب تو سمجھ آتا ہی ہوگا نا. کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ جن کی زبان ہو ان کے سامنے یہ کلام مجید آ رہا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی, ظاہری مطلب سمجھ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی حکمت کی باتیں ہیں وہ آپ نے ان کو سمجھانی ہے. اس کے معنی کیا ہیں, اس میں مراد کیا ہے, وہ چیز بھی آپ نے انہیں سکھانی ہے. تو یہ دوسرا مقصد ہے آپ کی بعثت کا, کہ آپ نے انہیں کتاب کو سکھائیں گے. والحکمہ, اور پھر صرف کتاب سکھانی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں بھی سکھانی ہیں. حکمت کیا ہے کہ کسی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس سے, وہ ساری تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق وہ حکمت کہلاتی ہے. اور حکمت قرآن کا فہم عطا کرنا ہے آپ نے ان کو, اور اس کی تفصیل بیان کرنی ہے آپ نے. لہٰذا
یہ جو قرآن مجید کی تفصیل ہے اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے تھے، اسے ہم سنت نبوی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہوگا کہ سنت نبوی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح مشعل راہ ہے جس طرح یہ قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن مجید کو پکڑ لیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہاں سے منہا کر دیں، مائنس کر دیں کہ نہیں اب ہمیں قرآن ہی کافی ہو گیا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک معلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ آپ انہیں سکھائیں۔ تو اگر قرآن ہی کافی ہو جاتا تو پھر سکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سنت، یہ سب کچھ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بذات خود قرآن اہم ہے۔ تو والحکمہ اچھا پھر اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک بھی کرے، پھر ان کا تزکیہ فرمائے۔ زکا یزکی کا زا کاف یا، یہ اس کا مادہ ہے، اور اسی طرح باب تفعیل زکا یزکی، یہ امر کا صیغہ بن جائے گا، یزکی، زکا یزکی، زکا اس نے تزکیہ کیا، یزکی وہ تزکیہ کرتا ہے یا وہ تزکیہ کرے گا، تو یہاں پر یزکی ہے کہ وہ ان کا تزکیہ بھی فرمائیں گے۔ پھر یعنی جب تک یہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، جو ان کی ظاہری نجاستیں ہیں اور جو ان کی باطنی نجاستیں ہیں وہ آپ کی صحبت میں آ کے دور ہوں گی۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن مجید کو وہ پڑھ لیں گے تو لہٰذا ان کا تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کسی نیک کی صحبت ہے نا، اس کے بغیر تزکیہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا یہ جو کمپنی ہوتی ہے نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی اگر ہیں تو ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کا اثر جو ہے وہ، تو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اب دیکھیں نا آپ نے وہی عرب کے بدو جو گموار اور ان پڑھ اور ان کے ساتھ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ منسوب کی جا سکتی تھی اسلام لانے سے پہلے، تو جب وہ اسلام لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، تو وہ ایسے نادر نمونے بنے کہ تاریخ انسانی جو ہے وہ ایسے نادر نمونے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے انسان کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تاریخ انسانی میں، تو ایسے انسان بن گئے۔ تو یہ ہے تزکیہ جب کسی کی صحبت میں انسان آتا ہے۔ لہٰذا جو آپ کا مربی اور مزکی ہے، جو آپ کو پاک کرنے والا ہے، تو تطہیر دینے والا ہے، وہ جتنے بلند مرتبے پر فائز ہوگا اتنا ہی زیادہ اثر جو ہے وہ آپ کی ذات پر ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو علم بھی دے گا، اور علم کے ساتھ جب عمل بن جائے گا، عمل بھی اس کے ساتھ مل جائے گا، تو اس کے بعد جو انسان بنتا ہے نا، وہ بہترین انسان جو ہے وجود میں آتا ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ تو بے شک تو ہی نہایت غالب، کیونکہ فعیل کے وزن پہ ہے، تو بہت ہی زیادہ غالب اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ اور دیکھ لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور تو بنا دے ہمیں، مسلمین، فرما بردار دونوں کو، لکا اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتم مسلمہ، ایک فرما بردار جماعت، لکا اپنی، اور اپنی فرما بردار جماعت ہماری اولاد میں سے بنا دے، وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے۔ یہاں ترجمہ سکھا بھی کیا گیا ہے، لیکن ایسے ہے کہ جیسے کسی چیز کو ویژولائز کر دینا، وہ چاہے ظاہر کی آنکھوں سے نہ ہو، دل کی آنکھوں سے ہی ہو، تو وہ ہے ویژولائز کر لینا۔ تو جو چیز ویژول میں آ جاتی ہے وہ آڈیو سے زیادہ اثر کرتی ہے، تو لہٰذا وہ جب دیکھ لیے طریقے تو اس کا مطلب وہ دل میں اتر گیا پھر۔ اور ہمیں سکھا دے یا دکھا دے ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول فرما لے یا تو ہماری طرف توجہ فرما لے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، یہ الا پلس ہم کا مل کے بنا ہے، الا
پلس ہم، علا کا مطلب پر، ہم وہ، تو ان پر، آیاتی کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرے انہیں، وہ تزکیہ کرے ان کا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی نہایت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔